اور اسلام پھیلا تو صحابہ کرام کے ذہن میں ایک بات آئی کہ نبی کریم نے ہدایت کا سامان فراہم کرنے کے لیے بہت زیادہ مشکلات برداشت کی ہیں، ہجرت برداشت کی ہے، گھر سے دور ہوئے ہیں، اپنے قریبی ترین افراد کو خدا کی راہ میں پیش کیا ہے، جس کی اس وقت بڑی مثال حمزہ سید الشہداء تھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ نبی کریم کو ان کی زامات کا صلہ دیں، اجر دیں۔ جب صحابہ کرام نے یہ پیشکش کی اجر دینے کی، ان کے ذہن میں تھا کہ کوئی پیغمبر پیسے مانگیں گے، پراپرٹی مانگیں گے، کوئی آسائش مانگیں گے، دو چار آدمیوں کو کہیں گے کہ آپ میرے لیے کام کریں، یا کھیت مانگیں گے، باغات مانگیں گے۔ اور اس نبی سے سوال کر رہے ہیں جو وحی کے علاوہ بات نہیں کرتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی الہی وحی کے منتظر ہے۔ خدا کی طرف سے ارشاد ہوا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ میں تم سے کسی قسم کا اجر نہیں مانگتا ہوں، میری اولاد سے، میری اہل بیت سے محبت کرو۔ ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، محرم مناتے ہیں، اس میں خدمات انجام دی جاتی ہیں، کوئی سیکورٹی کا کام کرتا ہے، کوئی نیاز پکاتا ہے، کوئی یہاں خیال رکھتا ہے، کوئی چندہ اکٹھا کرتا ہے، اور کوئی بیٹھ کر مجلس سنتا ہے۔ ہر آدمی گویا پیغمبر کو اجر رسالت دے رہا ہے۔ کون سی رسالت؟ کہ جس کی ابتدا آدم سے ہوئی ہے، اور تمام انبیاء نے اس رسالت کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے مقدمہ بنایا ہے، مقدمہ پیش کیا ہے۔ اس کے سٹپ جو ہے وہ بروئے کار لائے ہیں۔ اور یہ عزاداری کے متعلق خدمت کرنا تو بہت بڑا ثواب ہے۔ من بکا، جو آدمی روئے، او اب کا یا رولائے، او تباہ کا یا رونے کی کوشش کرے، وجب لہ الجنہ، یہ صرف عزادار کے لیے ہے۔ جو عزادار کی خدمت کرتا ہے، اس سے بڑا مقام اس کا۔ جو عزادار کے لیے سیکورٹی فراہم کرتا ہے، اس سے بڑا مقام ہے۔ اور آپ جو مشن جس پر قائم و دائم ہے نا، اس کے سرخیل میثم تمار ہے، ابو ذر غفاری ہے، حبیب ابن مظاہر ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص نے خواب میں حبیب ابن مظاہر کو دیکھا کہ جنت میں ہے، امام حسین کے گھر کے قریب گھر ہے، صبح شام مولا کی زیارت کر رہے ہیں، خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ کہا حبیب کوئی حسرت ہے تیری کوئی آرزو ہے، کوئی ایسی تمنا جو رہ گئی ہو تیرے دل میں؟ تو کہنے لگے میری حسرت رہ گئی ہے۔ آدمی نے توجہ سے سوال کیا کہ مولا کے گھر کے قریب گھر ہے، جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، صبح و شام مولا کی زیارت کی جا رہی ہے، فرشتوں کے حصار میں ہے، خطا اور گناہ کا شیبہ نہیں ہے وہاں پر، کون سی حسرت ہو سکتی ہے؟ تو حبیب نے کہا میری حسرت ہے کہ میں دنیا میں واپس چلا جاؤں اور مولا حسین کے لیے عزاداری کروں۔ یہ اتنا بڑا مقام ہے، اور جو لوگ اس کے لیے زمینہ فراہم کرتے ہیں، گراؤنڈ بناتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، ان کو کتنا بڑا ثواب۔ اور جو سیکورٹی پر کھڑے ہوتے ہیں نا، یہ صرف ان عزاداروں کی سیکورٹی نہیں کر رہے تھے، یہاں ہستیاں آئی ہوتی ہیں، بی بی پاک تشریف لاتی ہیں، اور ان کو چنا ہے خدا نے، ان کا انتخاب کیا ہے، اور اس گھر کی خدمت کرنے کے لیے نا، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، انتظامیہ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ آپ کا چناؤ ہوتا ہے۔ اور آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اتنی بڑی سعادت ملتی ہے کہ آپ اس گھر کی خدمت کے لیے وقف ہوئے ہیں، امام حسین کے گھر کی خدمت کر رہے ہیں، اور کون سے محرم کے ایام میں۔ اور اس گھر کا پہرہ دار کون ہے جی؟ ابو الفضل العباس، شب عاشور کو خیمے کا پہرہ لگا رہے ہیں۔ زبیر کہنا ہے کہا غازی
میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. کہا نہیں، بات سننے کا ٹائم نہیں ہے، میں اپنی مولا کی خدمت میں. کہا نہیں، آپ کے بابا کی بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے. کہا میرے بابا کا نام لیے تو اس لیے رک جاتا ہوں. کہا بتاؤ. کہا پتہ ہے غازی، آپ کو مولا علی نے خدا سے کیوں مانگا تھا؟ تاکہ آپ نگہبان ہوں آل بیت کے. کہتے ہیں نگہبانی دے رہے تھے. اور ہمارے لیے فرق نہیں ہے کہ کربلا میں ہو امام کا گھر ہو یا اوسلو میں امام کا گھر. کیوں ہمارے گھروں میں فرق ہو سکتا ہے؟ کیونکہ امام جس طرح اس وقت حی و حاضر تھے، ابھی بھی حی و حاضر. اگر غازی ان کو دیکھ رہے تھے، ہم دیکھ نہیں سکتے تو ہمارا قصور ہے یا ہم میں کمزوری ہے؟ ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ملک دیکھ نہ سکے. خیمے کا پہرا دے رہے، 2 دشمن کے سپاہی خیمے کے قریب. آپ بھی اس نیت سے پہرا دیتے ہیں نا خیمے کا، امام کے خیمے کا پہرا دیتے ہیں آپ، نظریاتی خیمے کا پہرا دیتے ہیں. یہ آئیڈیالوجی، یہ شیعہ نا صرف یہ ایک بلڈنگ نہیں ہے، ایک آئیڈیالوجی کا پہرا دے رہے تھے، ایک نظریات کا پہرا دے رہے تھے، ایک ذکر کا پہرا دے رہے تھے. 2 سپاہی قریب میں، فوراً غازی ہے. مولا کی طرف سے حملہ کرنے کا آرڈر نہیں تھا، حملہ نہیں کیا، ورنہ دشمن کا سپاہی آیا تو حملہ ہونا چاہیے، لیکن آرڈر نہیں مولا کی طرف سے. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا ہم نے مولا کے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی ہے تو ہم متاثر ہو گئے، ہم مولا کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں. کہا بیعت کرنا چاہتے ہو نا؟ ہاں جی. اندر جانا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں، زیارت کرنا. کہا اس طرح نہیں ہو سکتا غازی کے ہوتے ہوئے. اپنا اسلحہ غازی کے حوالے کرو، جوتے اتارو. صحیح؟ کیوں کہ مقدس جگہ ہے. امام کا خیمہ کوئی معمولی خیمہ نہیں ہے، مقدس جگہ ہے. جوتے اتارو، اسلحہ میرے حوالے کرو، پھر انٹر ہو سکتے. کہا غازی کیوں، تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہا کہ ایسا نہ تمہارے اسلحے کی آواز کی وجہ سے حسین کے بچے بیدار ہو جائیں، جاگ جائیں، اور میں نہیں چاہتا میرے ہوتے ہوئے وہ بچے جو اب تک بیغام ہو کر سوتے رہے ہیں ان کی خواب میں، ان کی نیند میں خلل آئے. اور پھر یہاں نیاز دینا، یہاں نیاز بنا کر پیش کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے. یہ وہ گھر ہے نا جس کی خدمت کرنا فرشتے لیے اپنے لیے فخر سمجھتے. یہ وہ گھر ہے کہ جس کی خدمت کر کے سلمان منا اہل البیت بنا ہے. سلمان منا اہل البیت، جس نے وفا کی ہے وہ مقام پا گیا ہے، اور جس نے حملہ کیا وہ ذلیل ہو. ان 2 قوتیں ہیں، ایک حملہ کرنا چاہتی ہے اس گھر پر، چاہے نظریاتی حملہ ہو چاہے فزیکی حملہ، ایک اس کا دفاع کر رہی ہے، چاہے نظریاتی دفاع ہو اور چاہے فزیکلی دفاع ہو. بہت بڑا مقام، بہت بڑا اجر. اور اس گھر کی حفاظت کے لیے زبانیں کٹی، لوگوں نے جانیں دی ہیں، لوگوں کا خون بہا، گھر اجڑے ہیں لوگوں کے، لیکن اس گھر پر آنچ نہیں آنے دی. ماشاءاللہ ہماری انجمن حسینیہ کی انتظامیہ اور آپ لوگوں کے تعاون سے ہر سال بھرپور محرم ہوتا ہے. 5 سے لے کر 1000 آدمی کو بلانا، نیاز دینا، سکون سے بٹھانا، آل بیت کا ذکر سنانا اور پیار و محبت سے رخصت کر دینا کوئی آسان کام نہیں ہے. بعض اوقات انسان اپنے گھر کو نہیں سنبھال سکتا، یہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا. یہ صرف خلوص سے ہو سکتا ہے، پیار سے ہو سکتا ہے، محبت سے ہو سکتا ہے، برداشت سے ہو سکتا ہے. اور جتنا مقدس ہے امام کا گھر نا، شیطان اتنا ہی اس کے خلاف ہے، اتنی کوشش کرے گا یہاں پھوٹ ڈالے، اتنی کوشش کرے گا یہاں پر گڑبڑ ہو. لیکن وہاں پر آپ جیسے مومن جب ہوتے ہیں تو پیار محبت سے اس کو ڈیل کرتے ہیں. جو سکیورٹی پر ہیں، کئی واقعات آئے ہوں گے کہ مومنین نے سختی کی ہوگی، نیاز کے معاملے میں بعض کا مومنین نے گلہ کیا ہوگا، صحیح، لیکن خندہ پیشانی سے آپ لوگوں نے اس کو ہمیشہ ڈیل کیا اور آپ کو خداوند تعالی اجر دے گا. دنیا میں ہر کام میں ممکن آپ کو پشیمانی ہو، لیکن یہ جو آل بیت کی خدمت ہے نا، اس میں پشیمانی اور ندامت نہیں، اس میں فخر ہی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی آپ کو اجر ملے گا، آخرت میں بھی اجر ملے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں نا ترقی ملے، آپ کو آپ کا قد بڑھے، ترقی ملے آپ کو، جتنا اس گھر میں اپنے آپ کو جھکائیں گے اتنا آپ کو امام بلند کریں گے،
اتنا آپ کا مرتبہ بلند، اور بہت بڑا مقام ہے امام حسین کے خادم کا، بشرط ہے کہ ہم اس قدر کو، اس مقام کو ہم جانیں۔ تو بہت بڑا اسٹرگل آپ نے کی، کوشش کی، پوری انتظامیہ آپ کی جو ہے وہ شکر گزار ہے، بلکہ تھوڑا لفظ تھوڑا سخت ہے، مشکل ہے کہوں کہ اہل بیت آپ کا شکر گزار ہے، اور اہل بیت اتنے بڑے مقام کے باوجود بھی کرتے ہیں شکر گزاری۔ کہتے ہیں کہ حارث بن قائلی امام کے صحابی ہیں، 90 سال سے زیادہ عمر ہے ان کی۔ جب دیکھے کہ نواسے رسول تنہا ہو گئے ہیں نا، خیمے سے تیار ہو کے آ گئے باہر، 90 سال کی عمر ہے، اور اپنے بیٹے کو انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ایک کپڑا دیا جائے تاکہ ہم کمر سے باندھوں، اور ایک کپڑا دیا جائے تاکہ آنکھوں کو اوپر کر کے باندھوں دکھائی دے، اور ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں عصا۔ کہتے ہیں جب میدان میں انٹر ہوئے نا، امام حسین نے کرسی چھوڑ دی، اور کسی نے پوچھا کہ حارث اس پوزیشن میں آپ کے لڑنے سے کوئی فائدہ تو ہونے والا نہیں، وہ کیا آدمی کیا لڑے گا جس کی 90 سال عمر ہے، ایک ہاتھ میں عصا ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، دکھائی بھی صحیح نہیں دیتا، کیا لڑے؟ لڑنے کے لیے نہیں آئے، وہ ایک نظریہ پیش کرنے کے لیے آئے۔ کہا مجھے پتا ہے کہ میں لڑ نہیں سکتا، لیکن بتانے کے لیے آیا ہوں کہ حق فاطمہ کے بیٹے کے ساتھ، فرزند زہرا کے ساتھ۔ کہتے امام اپنی کرسی سے اٹھ گئے، آواز دی، شکر لکا یا شیخ، کہ اے شیخ، اے بزرگ، خدا بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور یہ دنیا میں کسی سے پر آپ فخر نہیں کر سکتے، دنیا کا فخر یہ عارضی ہے، لیکن یہ جو نوکری ہے اہل بیت کی، امام حسین کی نوکری، اس میں آپ فخر کر سکتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں۔ امید ہے جس طرح آپ نے محرم میں تعاون کیا، اس طرح سارا سال آپ تعاون کرتے رہیں گے، جس طرح آپ نے محرم میں تعاون کیا، اس طرح جب پھر ضرورت پڑے گی انجمن حسینی کی تو آپ جو انشاءاللہ تیار رہیں گے۔ تو انجمن حسینی نے ایک سلسلہ اس کو بڑھانے کے لیے آگے، آپ کی یونٹی کو مضبوط کرنے کے لیے، آپ کو رابطے میں رکھنے کے لیے ایک سلسلہ بنایا، اس کے کچھ خد و خال آج پیش کرتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ میں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں رہیں گے کہ آپ یہاں پر انجمن حسینی کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز دیں، اور جو کام آپ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آفر دیں، کیونکہ ایک ذہن مکمل نہیں ہے، انجمن حسینی بہت زیادہ کام کر رہی ہے، اور کئی ایسے کام جو دوسرے مراکز میں نہیں ہوتے جو انجمن حسینی کرتی ہے۔ پورے سال 40 کے لگ بھگ پروگرام ہوتے ہیں یہاں پر، بھرپوری طریقے سے نیاز کا اہتمام ہے، مجلس کا اہتمام ہے، درس کا اہتمام ہے، پھر اس میں بچوں کے لیے کلاسیں ہیں، اس میں نماز جمعہ کا اہتمام ہے، اس میں دعائے کمیل ہے، ہر قسم کا پروگرام ہو رہا ہے بہترین تک، لیکن اس کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے بشرطے کہ آپ تجویز دیں، آپ آگے آئیں، آپ اسٹرگل کریں، آپ کوشش کریں۔ اور یہ خوبی ہے انجمن حسینی میں کہ انجمن حسینی کہ دل کھلا ہے، وسعت نظری پائی جاتی ہے کہ جو آدمی اچھا کام آ کر شروع کرتا ہے اس کو کسی کو منع کوئی نہیں کرتا، کوئی اس کو روکتا نہیں ہے، بلکہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے، بلکہ اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، بلکہ اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ جو کام ہو رہے ہیں اس میں جو بہتری کے حوالے سے تجاویز بھی آپ دے سکتے ہیں، جو کام ہونے چاہیے یہاں پر ان کے حوالے سے بھی آپ تجاویز دے سکتے ہیں، اور جو پروگرام ہو رہے ہیں اس میں آپ تعاون کرنا چاہیں کسی حوالے سے، دامے دل میں سخنے، ایک آدمی کہنے لگا دامے اور سخنے ہو سکتے دل میں نہیں ہو سکتا، پیسے نہیں ہمارے پاس نہیں، جس طرح بھی آپ، اور جو کام بھی خلوص سے کریں گے نا وہ خدا کے ہم قبول ہوگا۔ اگر آپ 24 گھنٹے انجمن بیٹھ رہے ہیں خلوص نہ ہو فائدہ نہیں، 10 منٹ اگر دیں خلوص سے دیں تو اس کا فائدہ آپ کو بھی پہنچے گا اور انجمن کو بھی پہنچے گا۔ بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، مثلا کرونا کا جو ٹریجڈی تھی، بڑے بڑے مرکز گھبرا گئے، لوگوں کو بغیر غسل کے دفن کیا ہے ہمارے سامنے، مرکز والوں نے کہا کہ ہم غسل نہیں دینے دیں گے جی، یہاں پر وہ جو ہے وہ کیڑا، کرونا والا کیڑا جو چھت پہ گھس جائے گا جی، لیکن انجمن حسینی وہی تھی کہ بھرپور پروٹوکول کے ساتھ، بھرپور اہتمام کے ساتھ
آپ کے نماز جمعہ بھی ہوئے ہیں، مجالس بھی ہوئی ہیں، عید کی نماز بھی ہوئی ہے، جہاں تک قانون سسٹم طریقہ کار ہیلتھ منسٹری اجازت دیتی تھی وہ کیا سب نے تعاون کیا، سب نے مل کر کیا ہے. ورنہ ایک ادارے کا جو کاغذی کارروائی ہوتی ہے نا وہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اس کے لیے کافی ٹائم دینا پڑتا. صرف خالی کاغذی کارروائی اور گورنمنٹ کا یہاں جو کراو ہے وہ پورے کرنا ہے، وہ بھی آسان کام نہیں. لیکن کبھی بھی انجمن حسینی اس سے پیچھے نہیں رہی، کبھی بھی اس حوالے سے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی شکایت گلہ نہیں آیا، کہیں کاغذ نہیں رکے انجمن حسینی کے، کہیں پروسیس نہیں رکے، کہیں اور کوئی مرحلہ نہیں رکا. یہ سارے انجمن حسینی کی انتظامیہ کی کاوشوں سے، کوششوں سے اور شغل سے ایسا کام ہوا. مزید وقت آپ کا نہیں لیتے، دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا علیم و یا علیم و یا غفور و یا رحیم. خدا اس قلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرما، یا اللہ ان جوانوں کی حاضری کو قبول فرما جنہوں نے نگہبانی دی ہے، خدایا حفاظت کی ہے، سیکورٹی کی فرائض انجام دیا، ان کی سیکورٹی کو قبول فرما. جو نظر نیاز کا انتظام کرتے رہے ان کے نظر نیاز کو قبول فرما. ہمارے شہیر بھائی نے یہاں خدمت کی ہے، یہاں پر اہل بیت کے پیغام اور ذکر کے حوالے سے ان کی بھی حاضری کو قبول فرما. خدایا ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ان کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرما، ان کے علم و عمل میں اضافہ فرما. خدایا حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما. یا اللہ تو غفور رحیم، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا، ان جوانوں کو مزید خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ انتظامیہ کی توفیقات میں اضافہ فرما، راجہ صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما، زیغم عباس دوسری انتظامیہ کی توفیقات میں اضافہ فرما. یا اللہ ان کی کو ہمت افزائی عطا فرما. یا اللہ تو غفور رحیم ہے، ان کو اجر کے ذریعے حوصلہ افزائی عطا فرما، ان کی حاجت روائی فرما. اس مرکز کو قائم و دائم فرما. جو مومنین مومنات کسی حوالے سے یہاں تعاون کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے سے اجر عطا فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما. جن مومنین مومنات نے اس مرکز کی بنیاد ڈالی ہے اگر ہمارے درمیان موجود ہیں، خدا انہیں طول عمر عطا فرما، بیماری اور مشکلات سے محفوظ فرما. اگر چل بسے ہیں تو ان کی مغفرت فرما. یا اللہ شیعان حیدر قرار جہاں کہیں ہیں خدایا انہیں اپنے حفظ و امان میں، اشرار کے شر سے محفوظ فرما، حاسدین کے حفظت سے محفوظ فرما. یا اللہ جو شہداء اسلام ہیں، شہداء ملت تشیع ہیں، پاکستان میں، افغانستان میں، عراق، ایران، لبنان، خدایا ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو شہداء کربلا کے ساتھ معشور فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آخر میں اپنے مرحومین مرحومات، خاص طور پر انجمن حسینی کے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع اخلاص و صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد. اب یہ حسینی سب سے درخواست ہے کہ وہ دعائے امام زمانہ پڑھیں اور زیارت کی تلاوت فرمائیں.